بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی ایک بنایا ہوا ایڈ دیکھا ہے المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے، جو کہ انہوں نے بنایا ہے کہ جی جشن میلاد النبی اور جشن کرسمس میں مماثلت کیا ہے۔ تو میں کہ آج ویسے اس پہ میں انشاءاللہ تعالی پوری 12 ایپیسوڈ پر مشتمل تحقیقی گفتگو لے کے آ رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے جو لوگ میلاد کے منکر ہیں ان کے لیے میرا یہ چیلنج ہے، قیامت تک ان پر یہ قرض رہے گا اس کا جواب دینا، جو انشاءاللہ تعالی میں ویڈیوز 12 ایپیسوڈ مشتمل لے کر آ رہا ہوں، میری چینل پر موجود ہیں، 3 ایپیسوڈ اس کی آ چکی ہیں۔ یہاں مختصراً میں روشنی ڈالوں گا اس ایڈ پر۔ اس پہ جی کہا گیا دونوں میں مماثلت ہے جی، کس کس میں؟ اسلام کے جو عیسائی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، اور سنی جو ہیں وہ میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو یہ سنی نہیں مناتے صرف میلاد النبی، یہ ائمہ اور محدثین کا ہے، اور تمام اہل عرب اور مسلمانوں کا یہ شعار رہا ہے۔ تو جناب یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں جی جو بات کرنے والے ہیں اور یہ جو ایڈ بنانے والے ہیں یہ اسلامیہ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر والے، میں کہتا ہوں آپ لوگ کہنا کیا چاہتے ہو اور آپ لوگوں کی علمی حیثیت کیا ہے؟ پہلے اپنی علمی حیثیت پیش کرو۔ تم تو مجھے جاہل مطلق نظر آتے ہو۔ کیوں؟ آپ نے کہا جی یہ ثواب کی نیت سے وہ بھی کرتے ہیں جشن، اور تم بھی کرتے ہو جشن، اور تم بھی عقیدت سمجھتے ہو۔ بے شک ہم کرتے ہیں ثواب کی، اس لیے ہم ثواب سمجھ کے یہ کرتے ہیں کیونکہ میں اگر یہ میلاد کروں تو میں کون ہوں جی؟ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہوں۔ من تشبہ قوم فہو منہم، جو یہودیوں سے تشبیہ کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میلاد النبی منا کر ہم عیسائیوں کی جو ہے مماثلت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں مناتے، ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہم تمام اجماع امت ہے، اور علماء اہل سنت اور علماء اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ امام بخاری کی بخاری شریف کی شرح لکھنے والے امام قسطلانی شارح بخاری 923 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ اور میں تمہیں تھوڑا سا آئینہ دکھاتا ہوں، تم لوگ کس اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہو۔ اور آج تمہیں میں آئینہ دکھاتا ہوں کہ میلاد کی تاریخ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ میں بات کر کے اس میں جو ہے آپ کو اوقات دکھاتا ہوں کہ امام قسطلانی شارح بخاری المواہب الدنیا میں کیا لکھتے ہیں۔ المواہب الدنیا صفحہ 147، امام قسطلانی شارح بخاری شریف کی شرح لکھنے والا امام، جس کو آج جو بندی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ جو میلاد ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اب تم جیسا جہل ہو تو وہ کہے گی یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ ہندوؤں سے مماثلت ہے، اور یہ عیسائیوں سے مماثلت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قسطلانی شارح بخاری لکھتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون مجلس ولد النبی یزرن سرورا۔ تو امام قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام مسلمان ہمیشہ سے میلاد منا کر خوشی مناتے آ رہے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب ہمت ہے تو لگا فتویٰ امام قسطلانی جو تھا وہ جو عیسائیوں سے مماثلت کرتا تھا، اور وہ بدعتی تھا، گمراہ تھا، لگا فتویٰ۔ اور یہ بھی بتاؤ اسلامک ریسرچ سینٹر والوں کہ امام قسطلانی پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب جہنمی کہتے ہیں انہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ میلاد مسلمان کراتے آ رہے ہیں، اور کافر ہمیشہ سے اس کا انکار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ إِنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَ بَغْيَةَ الْمَرَامِ۔ فرمایا ہمیشہ سے مسلمان میلاد کراتے آ رہے ہیں، اور میری ازمائی ہوئی بات ہے، مما جرب من خاصی انہ امان فی ذالک العام، فرمایا میری ازمائی ہوئی بات ہے، جو بھی میلاد کرواتا ہے اس کا پورا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ اجر و ثواب سمجھ کیوں مناتے ہیں؟ تو یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ امام قسطلانی کا عقیدہ ہے۔ لگاؤ فتویٰ ہے مت۔
اچھا کہتے ہو قرآن اور سنت میں سے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. میں کہتا ہوں انشاءاللہ میں قرآن اور میلاد اور قرآن سے ثبوت اس پر میں پورا ایک کلپ اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. لیکن آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کون ہے؟ یہ دیوبندیوں کا بھی امام ہے, اہل حدیث کا بھی امام ہے. اہل حدیث بھی اپنے ابا جان مانتے ہیں. اب اپنے باپ کا بھی انکار کرو گے, کل یہ کہو گے جی ہمارے باپ نہیں. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو انکار کرو گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ ہیں اہل حدیث حضرات نے مانا ہے کہ پاک و ہند کے اندر ہمارا پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. خالد صاحب صاحب نے, خالد صاحب جو اسلام آباد کے اندر اہل حدیث کا غیر مقلدوں کا جو اسکالر ہے خالد صاحب, اس نے اپنے فتاوی برائے خواتین ابن باز کا مقدمہ لکھا ہے. فتاوی برائے خواتین ابن باز جو ہے اس کا مقدمہ لکھا خالد صاحب نے, اور اس کے اندر مقدمے کے اندر لکھتا ہے کہ ہمارا پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. اگر آپ باپ مانتے ہو شاہ ولی اللہ کو, اگر ابا جی تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے ابا جان ہیں, تو ابا جان کی بات بھی تسلیم کرو نا. ابا تمہارے ابا جان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوض الرحمن کے صفحہ 81 میں لکھتے ہیں کہ میں گیا مکہ پاک, اور مکہ پاک کے اندر تمام مسلمان حضور کے گھر کے اندر محفل میلاد منعقد کر کے بیٹھے تھے. وہ گھر جس کے گھر کے اندر حضور پیدا ہوئے, اس گھر کے اندر مکہ پاک کے اندر مکے کے اندر میلاد ہو رہا تھا. آج تم کہتے ہو مکہ اور مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا, تو مکے کے اندر میلاد ہو رہا تھا. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس محفل میلاد میں جا کے بیٹھ گیا, فیوض الرحمن پڑھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں جا کے بیٹھا تو وہاں کیا ہوا, والناس یصلون علی النبی, محفل کا آغاز ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا گیا. یہ جو ہم میلاد جشن مناتے ہیں, جو ہماری محفلوں کے اندر ہوتا ہے وہی کچھ مکہ کے اندر ہو رہا ہے. اور شاہ ولی اللہ تمہارا ڈیڈی جی وہ وہاں بیٹھے ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں اسلامک ریسرچ سینٹر والوں, اگر حلالی ہو, اگر تم میں کوئی تھوڑا سا بھی غیرت والا خون ہے, تو اب کبھی کتابوں کو بھی ہاتھ لگا لیا کرو, کبھی کچھ پڑھ لیا کرو, ایسے انگشت تنقید نہ اٹھایا کرو, اور کسی مسلمان کو کرسمس منانے والوں کے ساتھ ان کی مماثلت نہ کر کے دکھاؤ. تم لوگ کیا کہو گے کل جو بچہ عیسائیوں کا پیدا ہوتا ہے جس طرح تم بھی ویسے پیدا ہوئی ہو, میں کہوں جی تم جیسے عیسائی پیدا ہوئی ہو تم بھی ویسے پیدا ہوئی ہو. جیسے تمہارا جو ہے ماں باپ کا آپس میں جو ہے اخلاط ہوا, اس طرح عیسائیوں کی جو ہے ماں باپ کے بھی اخلاط ہوا. میں کیا تم پہ یہ سا کہوں گا جاہل ہو تم, غصہ دلاتے ہو, پھر کہتے ہو جی تم لوگ جو ہے بریلوی حضرات سخت زبان استعمال کرتے ہیں. کیسی تم لوگوں کو کیسی زبان استعمال کریں؟ جب ہم اصطلاحی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں سنتے ہو تم لوگ, پھر ایسی بکواس کرتے ہو. اللہ اکبر. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہارے ڈیڈی جی کہتے ہیں کہ وہاں میلاد النبی ہو رہا تھا, محفل میلاد النبی جاری تھی. والناس یصلون علی النبی, وہاں پر درود شریف پڑھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور یذکرون اراساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدات قبل بعثتہ, اور فرمایا یذکرون اراساتہ, ذکر ہو رہا تھا اراسات کا. میں کہتا ہوں پوری اسلامک ریسرچ والوں مجھے بتاؤ اراسات کسے کہتے ہیں, ڈیفینیشن بتاؤ مجھے اراسات کی. کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں ہو تو جناب والا تم لوگ دو لفظ پڑھ کر پھر جو ہے فتوی جاری کرتے ہو, شرم نہیں آ رہی تم لوگوں کو. اور اللہ اکبر. تو فرمایا وہاں ذکر ہو رہا حضور کے رسات و کمالات کا, اور وہ جو ہے جو حضور ظہرت فی ولادتہ, اور حضور کی ولادت کے عین وقت جو واقعات پیش آئے ان کا ذکر ہو رہا تھا. وہ مشاہدات قبل بعثتہ, اور حضور کے پیدائش سے پہلے جو واقعات پیش آئے ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا. تمام ذکر و اذکار کی محفل جاری تھی جس میں حضور کا تذکرہ تھا, میلاد کا تذکرہ تھا. اور مکے کے اندر یہ میلاد ہو رہا تھا, حضور کے گھر کے اندر ہو رہا تھا. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس محفل میلاد میں بیٹھا تھا, اور میلاد کی محفل کی برکت سننا, یہ عیسائیوں کے ساتھ تشبیہ والی محفل نہیں ہے مولوی جی, اس کے اندر سننا. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اس محفل میلاد پر رأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدہ, فرمایا میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد پر نور کی برسات شروع ہو گئی. اب مولانا صاحب یہ جو خواہشمند حضرات کیا کہہ رہے تھے جناب, الہدا بیان والے ہو, اسلامک ریسرچ سینٹر والو, تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا ابا جی لکھتا ہے کہ میلاد النبی کی محفل پر نور کی برسات شروع ہو گئی. اور وہ بھی کہتے ہیں ایسی ویسی نہیں, رأیت انوارا, میں نے خود نور کو دیکھا ہے, اور وہ نور کی برسات شروع ہو گئی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کل چر مر نہ کرنا, ٹر نہ کرنا,
یہ چیپ چی نہ کرنا، اس لیے کیونکہ رائی تو انوارن سوتیات دفعتن واحدتن، اور فرماتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد، فرمایا وہ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ جو نور برس رہا تھا وہ میری زہری آنکھ نے دیکھا، میں یہ نہیں کہتا میری یہ جو سر والی آنکھیں اس نے دیکھا ہے یہ نور، اور کہتے ہیں لا اقول انی ادرکتها ببصر روحی فقط، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو نور برس رہا تھا وہ میری دل والی آنکھ نے دیکھا، روح والی آنکھ نے دیکھا، فرمایا جس آنکھ نے بھی وہ نور دیکھا مجھ پہ ایک حقیقت کھل گئی۔ اے شاہ ولی اللہ بتائیں تو صحیح وہ کون سی حقیقت آپ پہ کھل گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمت، فرمایا وہ اللہ کے ان نوری فرشتوں کا نور تھا جو رحمت کے فرشتے ہر ملاد کی محفل پر نازل ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ ذرا اسلامک ریسرچ والو، ہاضمہ ٹائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہ تم لوگوں کے تو تم لوگ کہہ رہے ہو جی یہ غلط ہے، یہ ہندوؤں سے مماثلت ہے اور عیسائیوں سے مماثلت ہے، تو تمہارے ابا جی تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نور برس رہا تھا اور اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نور تھا، یہ حقیقت مجھ پہ کھل گئی ہے، تو مجھے بتایا جو آپ کے ابا پر حقیقت کھلی ہے وہ سچ ہے، یہ جو آپ پر کھل رہی ہے وہ سچ ہے؟ ان دونوں میں سے تو ایک تو گمراہ ہے۔ لگاؤ فتویٰ شاہ ولی اللہ پر کی گمراہ تھا، لگاؤ فتویٰ کے وہ جہنمی ہے، وہ بھی بریلویوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، لگاؤ فتویٰ۔ اب یہاں کیا تمہارے ابا جی تمہیں پتا ہے، ایک تمہارے اور بڑے ابا جی کو تو یہ حافظ بن کثیر جس کا نام تھا عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، 774 ہجری وفات ہے اس کا، ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے یہ، اور تفسیر ابن کثیر لکھنے والا حافظ بن کثیر ہے جس کی تفسیریں تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اور تاریخ ابن کثیر البدایہ و نہایہ پڑھ کے تم سناتے ہو لوگوں کو، یہ وہی حافظ ابن کثیر اس نے میلاد کے عنوان پر پوری کتاب لکھی ہے میلاد ابن کثیر کے نام سے۔ لگاؤ فتویٰ، تمہارا ابا جی حافظ ابن کثیر بھی جو ہے وہ کون ہے؟ گمراہ ہے، لگاؤ فتویٰ، لگاؤ گے فتویٰ؟ اسلامک ریسرچ سینٹر والوں سے میری گزارش ہے لگاؤ فتویٰ اب۔ اور اس کے علاوہ میں تم لوگوں کے لیے یہ بھی عرض کر دوں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جہل مطلق ہو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ فن قرات کا امام جسے دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، سارے علماء اہل حدیث بھی مانتے ہیں، فن قرات کا امام گزرا امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے پوری میلاد کے عنوان پر کتاب لکھی ہے المولد عرف التعریف مولد الشریف۔ اور میں آپ کو تو جہل مطلق ہے، تجھے پتہ نہیں ہے نا، تجھے تم لوگوں نے دیکھا جو نہیں، کتابوں کو ہاتھ جو نہیں لگاتے۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ پرانے امام کعبہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر، اور اس کا نام رکھا المولد الربی فی مولد النبی۔ لگاؤ فتویٰ۔ اب کے امام ملا علی قاری بھی جہنمی ہے، اور وہ بھی جناب کرسمس ڈے کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور مماثلت کرتے رہے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ۔ تم جاہل مطلق ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں دیکھا، تمہیں علم کی آئین نہیں پتا، اور تم نبی والا پوسٹیں بنا کر جس نے میلاد نبی کے بارے میں یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہو۔ تمہیں کیا پتا عقیدت کیا ہے، تمہیں کیا پتا قرآن و حدیث میں کیا ہے، تمہیں کس چیز کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں۔ آج دیوبندیوں کے مدارس کے اندر تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، آج تمام اہل سنت کے مدارس کے اندر تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، آج اہل حدیث تفسیر جلالین پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، آج ناصر الدین البانی اہل حدیث کا وہ تفسیر جلالین کو ایک اچھی تفسیر قرار دیا گیا ہے۔ کبھی کتابوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ تفسیر جلالین لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی ہے جس کا سن وفات 911 ہجری ہے، اور اس نے پوری کتاب میلاد کے عنوان پر لکھی حسن المقصد فی عمل المولد۔ لگاؤ فتویٰ کہ وہ بھی بے بدعتی تھا، لگاؤ فتویٰ اس نے بھی کرسمس ڈے کی جو مماثلت اختیار کی ہے، لگاؤ فتویٰ وہ بھی بد عقیدت کے جو ہے رکھتا تھا، اور لگاؤ فتویٰ وہ بدعتی تھا اور وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو لگائے فتویٰ، اگر نہیں تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہاری پوسٹ کی روشنی میں۔ تمہاری پوسٹ کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ چراغاں کرنے کا اہتمام جو مجوسیوں کا طرز عبادت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چراغاں کرنا تمہیں کیسی چراغاں سمجھ رکھی ہے؟ تم نے حافظ ابن کثیر کو نہیں پڑھا؟ تم نے البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر کی نہیں پڑھی؟ تم نے امام جلال السیوطی کی الخصائص الکبریٰ نہیں پڑھی؟ تم نے جامعہ ترمذی نہیں پڑھی؟ تم نے اللہ اکبر چھوڑ ساری باتوں کو، حافظ ابن کثیر نے میلاد پر کتاب لکھی بیان میلاد ابن کثیر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب لکھی میلاد کے عنوان پر آپ کو اسکرین پر دکھا دی جائے گی۔ اس میلاد کی کتاب کے اندر صفحہ 24 پر روایت لکھتے ہیں کہ حضرت ام عثمان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو
عثمان فرماتی ہیں کہ ابن عاص نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جب حضرت آمنہ کے پاس میں خود موجود تھی کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ نے ستاروں کو اتنا جھکایا کہ سارے در و دیوار روشن ہو گئے، تو میں سمجھی کہ آج ستارے ہم پر گر جائیں گے، تو میں یہاں سے اس روایت سے جو تمہارے امام نے لکھی ہے، تمہارے ابا جی نے لکھی ہے، اس سے دلیل میں پکڑ رہا ہوں کہ اگر حافظ ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس حضرت ام عثمان بیٹھی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے میلاد کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کو جھکا کر چراغاں کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں آج فقیر جو لڑیاں لگاتا ہے، چراغاں کرتا ہے، یہ تو اپنی حقیر شان کے مطابق وہ لڑیاں لگا کر چراغاں کر کے اللہ کی سنت بری کر رہا ہے جو اللہ نے میلاد کے دن پر چراغاں کی تھی، اس سنت کو برا کرنے کے لیے میں لڑیاں لگاتا ہوں۔ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگانے کا تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو میں یہ بتا دوں حافظ ابن کثیر البدایہ ونہایہ 6 جلد صفحہ 298 میں لکھتا ہے، اور اس کے علاوہ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا، اس کے علاوہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا دلائل النبوہ میں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں والا کوٹ کروں کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے، تو میں پیش کر دوں کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر موجود کہ حضرت جبریل امین جب حضور کی ولادت ہوئی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کے ہاتھ میں 3 جھنڈے دیکھے، وعلمم بالمشرق، ایک جبریل امین نے مشرق میں لگا دیا، وعلمم بالمغرب، اور دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا دیا، وعلمن علی ظاہر الکعبۃ، اور میں نے دیکھا تیسرا جھنڈا جبریل نے کعبہ کی چھت پہ لگا دیا۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ جھنڈے لگانے والا جبریل امین ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا یہ بہترین قسم کا جو ہے اہتمام کرنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، یہ جبریل امین نے لگائے ہیں اور اللہ کے حکم سے لگائے ہیں، اور حضور کے میلاد پر مشرق تا مغرب جھنڈے لگانا میں جو ہے اللہ کی سنت ہے۔ اور تم نے ایک اور اس میں کہا کہ یہ اخلاط ہوتا ہے عورتوں کا مردوں کا، لعنت اللہ کی لعنت ہو کہ جو جھوٹ بولے کہ جو ہے ہماری کسی محفلوں کے اندر بھی عورتوں اور مردوں کا اخلاط نہیں ہوتا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور میں نے اپنی جو پہلی خرافات پہ کلپ لوڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے بتا دیا کہ عورتوں کے میلاد اس طرح کے منانا اور عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور کسی طرح بھی میلاد کسی اہتمام میں بھی اہل سنت کی کسی بھی جماعت کے کسی بھی جلوس میں کوئی عورت شریک نہیں ہوتی۔ رقص کی بات ہے تو کسی جگہ رقص نہیں کیا جاتا، یہ بہتان ہے، بات کرنے والے کو شرم آنی چاہیے۔ اور مخصوص علامات، نالین پاک اٹھانا، جھنڈے اٹھانا، میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے جبریل امین کی سنت ہے اور بالکل اس کو ہم اٹھاتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے مخصوص جو ہے علامات نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں، آخری بات کرتا ہوں کیونکہ عقل مند کے لیے ایک دلیل بھی کافی، اور جیلوں کے لیے 1000 بھی دیتے رہو تو وہ نہیں مانیں گے۔ میں وہ حوالہ دینے جا رہا ہوں جس کا جواب کہیں نہیں بن پائے گا۔ آج سے 900 سال پہلے گزرنے والا امام، اللہ اکبر ہے، عیسائیوں سے مماثلت کس نے کی ہے؟ لگاؤ سب اماموں پہ فتوے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی میں دم خم ہے ہم سے بات کرے، ہم ثابت کریں گے کہ پوری کائنات میں بڑے بڑے علماء اور مشائخین جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں ان کے اپنے علماء اس فتوے کی زد میں آتے ہیں کہ وہ بدعتی تھے، کیونکہ ان کے علماء اس کے قائل تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام آج سے 900 سال پہلے گزرنے والا امام عبدالرحمن ابن جوزی نے میلاد کے عنوان پر 2 کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام المولد العروس اور دوسری کتاب کا نام بیان میلاد النبی۔ اب وقت نہیں ہے میں دونوں کو کوٹ کروں، انشاءاللہ اپنی ایپیسوڈ کے اندر جب میں لے کے آؤں گا میلاد النبی اور سلسلہ محدثین تو اس پر میں یہ پورے حوالہ جات کوٹ کروں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ آج صرف مختصر بات کر رہا ہوں، تو اس ایپیسوڈ کے اندر میں بتاؤں گا۔ تو امام سیوطی اور امام عبدالرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی بیان میلاد النبی، اور اس کے سوا 57 پہ لکھتے ہیں لا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب۔ امام عبدالرحمن ابن جوزی نے لکھا کہ اب بیان میلاد النبی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل الحرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے لوگ، یہ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں میلاد نہیں ہوتا، تو اب لگاؤ فتویٰ، پورے اہل الحرمین شریفین کے لوگ اس وقت کی کون تھے؟ وہ ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے مماثلت کرنے والے لوگ تھے، گمراہ تھے، لگاؤ فتویٰ۔ اور یہ حدیث سیٹ کرو صحیح بخاری کی 3456 نمبر حدیث، کرو سیٹ، نہیں کر پاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ عبدالرحمن بن جوزی لکھتا ہے کہ ہمیشہ سے اہل الحرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے لوگ، والمصر و مصر کے لوگ، والیمن و شام، یمن اور شام کے لوگ،
वसाइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब, पूरे अरब के अंदर मशरिक से लेकर मगरिब तक यख्तफिलूना मजलिसिन वुलदिन नबी, नबी के मिलाद की महफिलें मुनक्किद होती आ रही हैं। ये जो महफिल मिलाद नबी है और जश्न मिलाद नबी है, ये इब्न जौजी लिखता है 1000 साल पहले तुम्हारा इमाम, जिसे तुम भी इमाम मानते हो और हम भी इमाम मानते हैं, उसने लिखा कि 1000 साल पहले का मुहद्दिस लिखता है कि हमेशा से मक्का मदीना के अंदर और पूरे अरब के कोने कोने में मशरिक से लेकर मगरिब तक मिलाद की महफिलें मुनक्किद होती आ रही है। अब अगली बात सुनो कि फरमाते हैं सिर्फ वो लोग महफिल मिलाद मुनक्किद नहीं करते थे, फरमाया अल्लाह अकबर यफरहून बिकुदूम हिलाल शहर रबी अव्वल का चांद देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाया करती थी। तो अब बताओ मुझे कि कौन गुमराह है? क्या इब्न जौजी गुमराह है? क्या उस दौर के अरब वाले सारे लोग गुमराह थे? क्या वो क्रिसमस में के साथ मुमाशरत कराते थे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम लोगों को इल्म नहीं है, तुम जाहिल हो और तुम्हें पता नहीं है जो तुम कह रहे होते हो वो किन लोगों पर। और कोई कह सकता है हम इब्न जौजी को नहीं मानते जी, आजकल ये ट्रेंड भी चल गया है ना, आजकल अपने बाप का भी इनकार कर देते हैं लोग, कहते हैं जी हम नहीं मानते इब्न जौजी को, हम कुरान मानते हैं, हदीस मानते हैं। तुमने कुरान हदीस सही समझाया, इब्न जौजी को समझ नहीं आया फिर। और तुम्हें बताऊं मैं, इब्न जौजी को अगर कोई कहे मैं नहीं मानता, तो जो इब्न जौजी को मानता है उसे भी नहीं मानोगे फिर तुम, क्योंकि इब्न जौजी का ये इस किताब का हवाला, इब्न जौजी की बयान मिलाद नबी, इसका हवाला शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताब मुख्तसर सीरत रसूल में दिए हैं। मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर जो वहाबियों और जो बंदियों का इमाम है और जो शेख है अब्दुल वहाब नजदी, उससे अपनी किताब मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर जा बजा हुजूर की सीरत पर बात करते हुए इब्न जौजी की किताब का हवाला कोट किया है बयान मिलाद नबी का। लिहाजा तुम इस किताब से भी ना मुंह फेर सकते हो, ना इब्न जौजी से मुंह फेर सकते हो। या तो कहो कि इब्न जौजी के साथ साथ बिन अब्दुल वहाब नजदी भी गुमराह है, या फिर मान लो कि तुम खुद गुमराह हो। तो रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें इन शर पसंदों से बचाए। और ये जो पोस्टें बनाने वाले हैं, और मुझे अफसोस होता है कि यार अमाकत नहीं तो क्या है, फिर गुस्सा आता है, फिर हम लोग जब सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं तो फिर कहते हो जी जो है इनकी जुबानें सख्त हैं। तो याद रखो, न खंजर उठेगा न तलवार किसी से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, याद रखो, ये छोटे मोटे ये फेसबुक की कीड़ों से लेकर, छोटे मोटे ये फेसबुक के पोस्टों वाले कीड़ों से लेकर अपने मदरसों के मगरमच्छों को ले आओ, इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा, न खंजर उठेगा न तलवार किसी से, ये बाजू मेरे आजमाए हुई हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।